کتاب العقائد، عقائد کے مسائل کلائی پر کالا دھاگا باندھنا۔ چنانچہ آج کل بہت سے مسلم نوجوان اپنی کلائی پر یا پیر میں یا کمر میں یا گردن میں کالا دھاگا باندھتے ہیں یا کلائی پر کالا دھاگا یا زنجیر یا کڑا وغیرہ باندھتے ہیں یا کڑا وغیرہ پہنتے ہیں۔ تو اگر ان چیزوں کا پہننا یا باندھنا کسی غلط عقیدے پر مبنی ہے، یعنی ان سے فائدہ پہنچتا ہے، تو اس صورت میں اس کا یہ پہننا یہ حرام اور ناجائز ہے۔ اور اگر محض زینت کے طور پر پہنا ہے تو پھر اس صورت میں اس کا پہننا اس کو فقہا نے مکروہ قرار دیا ہے، لہذا ہماری نوجوان نسل اگر اس کے اندر مبتلا ہے تو انہیں پہننے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ قرآن مقدس کی آیت ہے قُل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ۔ یہ سورہ ہود کی آیت ہے، پارہ نمبر 11 سورہ ہود پارہ نمبر 12 آیت نمبر 48 ہے۔ اسی طریقے سے مشکات المصابیح کے اندر ہے قول علیہ السلام ابغض الناس الی اللہ ثلاث ملحد فی الحرم ومبتغ فی الاسلام سنت الجاہلیہ ومطلب دم امرئ مسلم بغیر حق لیحرق دمہ۔ یہ بخاری کی روایت جس کو مشکات کے صفحہ 27 باب الاعتصام بالکتاب والسنہ پہلی فصل کے اندر نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے الاشباح والنظائر کے اندر ہے الامور بمقاصدہا، پہلی جلد صفحہ 113 پر اس کو نقل کیا ہے۔ علامہ شامی فتاوی شام کے اندر نقل کرتے ہیں قال فی الزیلی ثم رتیمۃ قد تشبہت بالتمیمۃ علی بعض الناس وہی خیط کان یربط فی العنق۔ اس طریقے کی عبارت جو ہے فتاوی شامی کتاب الحظر والاباحہ فصل فی اللبس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 523، اور البحر الرائق 8ویں جلد صفحہ 351 کتاب الکراہیہ کے اندر اس کو نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے المسائل المہمہ فیما ابتلت بہ العامہ، یعنی اہم مسائل جن میں ابتلاء عام ہے، اس کی پہلی جلد کتاب العقائد صفحہ نمبر 21 کتاب العقائد مسئلہ نمبر 1 کے اندر بھی اس کو نقل کیا گیا ہے۔ یہ جو میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی قُل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، اس سورہ ہود کی آیت نے میں نے بولنے میں غلطی کی ہے۔ تو یہ سورہ اعراف کی آیت ہے، پارہ نمبر 9 آیت نمبر 188 ہے، اور حافظی قرآن جو ہے اس کے صفحہ 176 پر بھی ہے، اور بھی 11ویں پارے میں بھی آیت ہے۔ تو یہ آیت قُل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ جو ہے، یہ آیت پارہ نمبر 9 کے اندر موجود ہے۔ بہرحال مجھ سے غلطی ہوئی، میں اس کی اصلاح کے لیے واپس میں نے اس کو دیکھا تو یہ یہاں پر لکھی ہوئی تھی۔